اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ جن جو قرآن مجید کا 72 نمبر کا سورہ ہے، اس کی 3 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آیات 4 سے لے کر 6 تک۔ آیت نمبر 4 کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے بے وقوف و نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت غلط بکواس اور بے حقیقت باتیں کہا کرتے ہیں۔ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ بے وقوف و نادان سے مراد شیطان ہے، اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے اور عام جنات بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ صفی یعنی بے وقوف، یہ لفظ عربی میں بے عقل شخص کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور احمقوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تفسیر کبیر اور مفردات امام راغب میں لکھا ہے کہ یہاں اگر ایک شخص کے لیے بولا گیا ہے تو مراد ابلیس ہے، اور چند لوگوں کے لیے بولا گیا ہے تو کچھ بے عقل جن مراد ہیں۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ زیادہ تر مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں سفیہ یعنی احمق کا لفظ ابلیس کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ ابلیس خداوند عالم کے لیے ناروا باتیں کرتا پھرتا ہے اور خدا سے بغاوت کر چکا ہے اور خود کو بہت بڑی توپ سمجھتا ہے۔ ابلیس عالم بے عمل اور عابد خود خواہ، خدا سے منحرف متکبر تھا، اس لیے اس کے احمق ہونے میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ بلکہ اس سے بڑا احمق اور کون ہو سکتا ہے؟ شطط کے معنی حد اعتدال سے نکل کر دور جا پڑنے کے ہیں، اسی لیے حق سے دور باتوں کو شطط کہتے ہیں، اور ان بڑے دریاؤں کے کناروں کو بھی شط کہتے ہیں جن کا فاصلہ پانی سے بہت زیادہ دور ہوتا ہے۔ یہ مفردات امام راغب نے لکھا ہے۔ آیت نمبر 5 کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم غلطی سے یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں ہرگز کوئی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ جنوں کے کہنے کا مطلب یہ ہے، تفہیم القرآن اور تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ ہمارے گمراہ ہونے کا سبب یہ ہوا کہ ہم کبھی یہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ انسان یا جن اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ گڑھنے کی بھی جرات کر سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ قرآن سن کر ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ لوگ جھوٹے تھے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا نے کسی کو اپنی بیوی اور کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے، اب جب کہ قرآن سننے کے بعد ہمیں حق معلوم ہو گیا ہے اور ہم ایمان لے آئے ہیں، اس لیے اب ہمیں اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کو یہ بات مان لینی چاہیے کہ شرک غلط طرز فکر ہے۔ اصل میں یہ جنوں یا انسانوں کی انتہائی دلیری اور ہمت کی بات ہے کہ حق کو جان لینے کے بعد انہوں نے اپنے باپ دادا کے پرانے غلط عقیدوں کو چھوڑ دیا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم صرف اس غلط فہمی میں تھے کہ جنوں یا انسانوں میں سے کوئی فرد اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب نہیں کرے گا، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ شرک کرنے میں ہم خدا کو راضی کر رہے ہیں، کیونکہ کہنے والے نے ہم سے یہی کہہ رکھا تھا۔ اور اب جو ہم نے قرآن سنا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے اللہ پر بہتان باندھا تھا، لہذا اب ہم نے شرک سے توبہ کر لی ہے۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 6 کا ترجمہ یہ ہے، اور کیونکہ انسانوں میں سے
کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے ان جنوں کے غرور اور سرکشی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ تفسیر صافی اور تفسیر قمی میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اس زمانے میں لوگ کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے، جن کو شیاطین وحی کیا کرتے تھے، خفیہ طور پر بتا دیا کرتے تھے۔ پھر وہ لوگ کاہنوں سے کہا کرتے تھے کہ تم اپنے شیاطین سے ہمارے متعلق کہہ دو کہ ہم اب تمہاری پناہ میں آ گئے ہیں، یعنی اب تمہارے شیاطین کو ہم نے اپنا مائی باپ یا مددگار مان لیا ہے، اس لیے وہ ہماری حفاظت کریں، ہم ان کی حفاظت میں رہیں گے۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ اب کیونکہ لوگوں نے ان شیاطین کی پناہ لینی شروع کر دی تو اس کی وجہ سے ان شیاطین جنوں کا تکبر اور سرکشی بڑھ گئی۔ تفسیر قمی میں ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کچھ جن کچھ آدمیوں کے پاس آیا کرتے تھے، اور جو خبریں وہ آسمانوں پر جا کر سنا کرتے تھے ان آدمیوں کو بتایا کرتے تھے۔ پھر وہ لوگ دوسروں کو جنوں کی بتائی ہوئی باتیں بتا دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کو کاہن کہا جاتا تھا۔ یہ تفسیر قمی میں لکھا ہے۔ رحاقہ کے معنی ہیں تکبر، سرکشی، سر چڑھنا، اترانا، ظلم و ستم کرنا، زیادتی، زبردستی کرنا، زبردستی چھا جانے کی کوشش کرنا۔ اب کیونکہ اس قسم کے کاموں کا آخر نتیجہ تباہی اور بربادی ہوتا ہے، اس لیے رحاقہ کے دوسرے معنی تباہی اور بربادی کے بھی ہیں۔ یہ لغات القرآن نعمانی میں لکھا ہے۔ اور بعض ماہرین نے لکھا کہ عرب جب یہ کہتے ہیں کہ فیہ رحقن تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں عقل کی کمی ہے یا وہ ہر طرف سے شر اور برائیوں میں گھرا ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، یہ تفسیر ابن عباس میں لکھا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں عرب جب کسی سنسان وادی سے گزرتے تھے تو پکار پکار کر کہتے تھے کہ ہم اس وادی کے مالک جن کی پناہ مانگتے ہیں۔ یا مثلا کسی عرب کا چارہ پانی ختم ہو جاتا تھا تو وہ دوسری جگہ چارہ پانی تلاش کرتے تھے، جب مل جاتا تھا تو اترتے وقت پکار پکار کر کہتے تھے کہ ہم اس وادی کے مالک جن کی پناہ مانگتے ہیں تاکہ ہم محفوظ رہیں۔ تفسیر مجموع البیان اور تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ عربوں کے اس عقیدے کی بنا پر جنوں میں سرکشی اور تکبر و غرور بڑھ گیا تھا، حالانکہ جن خدا کی مخلوق ہیں۔ پناہ لی جائے تو کائنات کے مالک کو خالق سے لی جائے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آیت نمبر 7 یہ ہے کہ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ ان آدمیوں کا بھی تمہاری طرح یہی خیال تھا کہ اللہ کسی کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیجے گا۔ جنوں کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو غلطی سے یہ سمجھ گئے تھے کہ اب اللہ کسی کو اپنا رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ شیخ الاسلام علامہ عثمانی صاحب نے لکھا کہ مگر اب ہماری یہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ اب قرآن سن کر ہم کو معلوم ہو گیا کہ اللہ نے اپنا ایک رسول بھیجا ہے جو قرآن جیسا عجیب و غریب، بے حد فصیح و بلیغ کلام سناتا ہے۔ آیت نمبر 8 یہ ہے وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ ترجمہ یہ ہے اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھونا چاہا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں اور ٹوٹنے والے ستاروں سے بھرا پڑا ہے۔ آیت نمبر 9 یہ ہے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنِ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ اور یہ کہ پہلے تو ہم عالم بالا کی باتیں سننے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی کوئی نہ کوئی جگہ پا لیتے تھے، لیکن اب جو کوئی چھپ چھپا کر کچھ سننے کی کوشش بھی کرتا ہے تو وہ اپنی گھات میں ایک ٹوٹا ستارہ لگا ہوا پاتا ہے۔ یعنی جب ہم آسمان میں خفیہ طور پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک آگ کا میزائل ہمارا پیچھا کرتا ہے۔ تفسیر فصل الخطاب میں لکھا ہے کہ جنوں کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس رسول کے آنے کی وجہ سے
یہ ہوا کہ آسمان پر بڑے سخت پہرے بٹھا دیے گئے، اسی لیے اب ہم آسمان کی باتیں سن نہیں سکتے۔ آیت نمبر 9 کے ذیل میں لکھا ہے کہ اصل میں یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جن اس تلاش میں نکلے تھے کہ ضرور کوئی ایسا خاص واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے آسمانوں پر اس قدر سخت انتظامات کر دیے گئے ہیں کہ اب ہم کو عالم بالا کی کوئی بات سننے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے۔ ہم آسمانوں پر جدھر بھی جاتے ہیں مار بھگائے جاتے ہیں۔ یہ تفہیم القرآن تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ رصدہ کے معنی ہوتے ہیں گھات لگا کر بیٹھنا، طاق میں بیٹھنا۔ یہ مفردات امام راغب نے لکھا ہے۔ اور شہاب کے معنی وہ شعلہ جو آگ کی طرح بھڑک کر نکلتا ہے اور ایک لمبا روشن خط آسمان پر بناتا ہے۔ فصل خطاب تفسیر نمونہ اور لغات القرآن نعمانی میں لکھا ہے کہ اصل میں شہاب وہ تیر ہیں جو ان شیطانوں کو مارے جاتے ہیں جو چوری چھپے آسمان کے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے اوپر آتے ہیں، مگر ہم اس حقیقت کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے۔ غرض چوری چھپے کسی کی باتیں سننے کی مذمت نکلتی ہے۔ کاہنوں پر جو لوگوں کو عقیدت ہوتی ہے اس کی بھی جڑ کٹ جاتی ہے، اس لیے کہ کاہن جنوں ہی سے غیب کے راز معلوم کر لیا کرتے تھے، اور اب جن خود آسمان پر جا کر راز کی باتیں معلوم نہیں کر سکتے، وہ شاخی نہ رہی جس پر آشیانہ تھا۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ نجومی مثل کاہن کے ہے، کاہن مثل ساحر کے ہے، ساحر مثل کافر کے ہے، اور کافر جہنمی ہوتا ہے۔ یہ نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں لکھا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، عطا کرے، اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو، اور ہمیں یہ توفیق نصیب ہو کہ ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے پیروکاروں میں شامل ہو کر اپنی جانوں کا نذرانہ امام علیہ السلام کے قدموں پر نثار کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔